इंशाअल्लाह आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें, जिस भी मसले से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उसको दूर करें, उन मामलात में आसानी करें। आज हम न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइव सेशंस में, क्लासेस में, इससे रिलेटेड। तो इससे पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बना दी गई है ताकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा आपको इस सीरीज़ के अंदर। तो जैसे बहुत से मसलों से हम गुजर होते हैं आजकल के यूथ, ये भी इनमें से एक मसला है कि हराम रिलेशनशिप, कि उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं बाय चांस, बाय मिस्टेक, या ख़ुद भी जिस तरह भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो उससे कैसे निकलना है? और क्योंकि जब इंसान इन्वॉल्व हो जाता है तो किसी न किसी से चाह होता है कि इस चीज़ को मैं हलाल में कर लूँ, कि कोई मुझे एक आयत कुछ इस तरह मिल जाए जिससे मैं कंसीडर कर लूँ कि हाँ ये हलाल है, इतना गलत काम नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि इतनी ज़्यादा यूथ करी है कि कुछ तो हम इसको समझते ही नहीं है ना कि गलत काम है, अल्लाह की नज़र में हम गुनाह करें। तो अगर तो आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो इस चीज़ को पूरा लें, उसको समझें, उसको छोड़ने की कोशिश करें। अगर नहीं भी है तो भी आप लें, ताकि आपको इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे क्या पड़ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है, आपको उन पॉइंट्स के बारे में पता हो, ताकि आप अपने आप को पहले अलर्ट कर लें कि मुझे इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना। और मुश्किल होता है जब भी हम किसी गुनाह में, किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे बाहर निकलना वक्ती तौर पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शैतान हमें उस चीज़ को बहुत खूबसूरत बना के दिखा रहा होता है और वो कहता है अगर तुम इसको छोड़ोगे तो तुम ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकोगे, बहुत मुश्किल होंगे। वो पूरा एक स्नैरियो बना के हमें दिखाता है कि अगर तुमने ये छोड़ दिया तो देखो इस तरह होगा, ये मसले खड़े हो जाएंगे, ये चीज़ें आ जाएंगी लाइफ में, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो तुम बाद में छोड़ लेना, आराम से छोड़ लेना। तो इस तरह की चीज़ें बताता है। तो हम इसी को इंशाल्लाह डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, समझना है आप लोगों ने। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह उसके आंसर्स भी आपको मिलते रहेंगे साथ साथ जो आप पूछेंगे। तो अब हमने पहले जो समझना है वो ये है कि हराम रिलेशनशिप क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंसान किसी से राब्ते में रहे, ठीक है। अब वो क्यों रहे राब्ते में, उससे इंसान ही कोई एक शख्स उसको नाम दे सकता है कि ये मोहब्बत है। ये आजकल जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम कह सकते हैं यूथ जा रही है, उसको इश्क का नाम भी दे देते हैं कि इससे इश्क है बहुत ज़्यादा। मतलब एक शख्स को हर चीज़ समझ लेना, उसको हर चीज़ से ऊपर रखना, टॉप प्रायोरिटी पे रखना उसको हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेशनशिप जो आजकल की यूथ समझती है कि वो हर चीज़ से ऊपर है, वही सब कुछ है, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन हम जब एक इस्लामिक वे से देखें तो क्या उसमें क्या है कि हर वो ताल्लुक़ जो निकाह के बगैर हो, चाहे वो मैसेज में हो, किसी मैसेज पे बात की जा रही है, चाहे वो खुफिया मुलाकात हो कि यूनी में आप पढ़ रहे हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी सी मुलाकात कर ली, चाहे 5-10 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए बातें कर ली, वो हो सकता है। या इस तरह सोचना कि देखो मुझे मोहब्बत है, अगर मैं बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, देख रही हूँ, इस तरह। या वीडियो कॉल्स कर लेना, ये हो गया। या चाहे दोस्त के नाम पे आप दोस्ती कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको आपने कहा है कि तो दोस्त है, ऐसी तो कोई बात नहीं कि मोहब्बत है और आगे कुछ इस तरह की गलत नीयत है हमारी, तो दोस्ती है। तो इस तरह की किसी भी चीज़ का ताल्लुक हो, चाहे वो मैसेज हो, मुलाकात हो, बहाने की हो, मोहब्बत का, वीडियो कॉल्स हो, दोस्ती के नाम पे हो, या चाहे सिर्फ ऐसे फ्रेंकनेस हो और कहें कि नहीं ये कज़न्स हैं हमारी इसलिए इनसे ऐसी बात फ्रेंकनेस हो रही है, या कहें ये हमारे भाई हैं इसलिए इनसे ऐसी बात हो, जिस भी तरह है, वो इस्लामिक जो नज़रिया पॉइंट ऑफ व्यू से वो हराम है। वो आप उसको जितना भी आप उस पर कह लें ना, लेयरिंग कर लें कि नहीं नहीं इसका है, नहीं ये भाई है, नहीं ये कज़न्स है, बस ऐसे फ्रेंकनेस है, तो वो हराम ही रहेगा ताल्लुक, वो हलाल में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो निकाह के बगैर है तो वो हलाल है, वो हराम है, वो हलाल नहीं हो सकता वो। अब हम देखें तो बज़ाहिर तौर पे मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है। जब किसी दोस्तों में हो, किसी भी माँ बाप के रिश्ते में, तो ये बहुत खूबसूरत है। जब मोहब्बत वाकई सच्ची होती है तो इंसान उस चीज़ में एफर्ट भी पुट करता है और दूसरे बंदे के लिए चीज़ें करता है जो उसको खुश रखे, तो ये बहुत खूबसूरत जज्बा है। लेकिन जब यही जज्बा, ये खूबसूरत सा जज्बा जब हदूद तोड़ दे, जब अल्लाह की रज़ा के बगैर हो के जुड़े, तो ये मोहब्बत नहीं होता, फिर ये हराम बन जाता है। फिर इसमें हम मोहब्बत और खूबसूरती का जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये हराम में आ जाता है, फिर हलाल रहता नहीं है कि हम इसमें खूबसूरती को और इसकी अच्छी बातों को डिस्कस करें। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ये बेहयाई है, बहुत बुरा रास्ता है।
اب آپ ورڈز پہ غور کریں تو ہے کہ زنا نہ کرو نہیں لکھا ہوا قرآن پاک میں، لکھا ہے کہ زنا کے قریب ہی مت جانا، یہ بہت بے حیائی کا اور برا رستہ ہے۔ اب قریب ہی جانے کا بتا گیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا کہ آپ اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور برا رستہ ہے کہ جب انسان اس رستے پہ چل پڑے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے واپسی پہ، اور جب اس پہ چل جاتا ہے انسان بہت زیادہ خسارے اٹھاتا ہے۔ وہ کون سے خسارے ہیں وہ ہم آگے آہستہ آہستہ پوری سیریز ہے تو ہم اس میں سمجھتے جائیں گے، لیکن اب یہ سمجھیں کہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی کا کام ہے۔ اب پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ ان رستوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر 2 جو ہوگا ہمارا اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ابھی ہم تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے، بہت برا رستہ ہے۔ اب ایک اور میں نا حدیث ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرمایا گیا ہے آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے۔ جو سب تعلقات جو زنا کی طرف لے کے جا رہے ہو نا وہ منع ہے۔ اب زنا کا ورڈ جو یوز کیا جاتا ہے نا، اسے زنا کی سزائیں بھی ہیں کہ کیا کیا کوڑے مارنے چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، کتنے گواہ ہوں، یہ سارا کچھ بھی ہے۔ وہ کس پہ زنا پہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک آپ پکڑے جائیں فزیکل ریلیشن شپ میں، ٹھیک ہے، اور ہم اسی کو زنا سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کون سے ایسے اس طرح کے رشتے میں ہم سے صرف بات کر رہے ہیں، صرف مل رہے ہیں، تو اس کو ہم زنا میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے، جبکہ یہاں پہ حدیث میں بتاتی ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اب وہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم فزیکل ریلیشن شپ کو نہیں زیادہ غور کریں، کیونکہ یہ تو ہم سب کو اتنا تو علم ہے ہمیں کہ وہ تو بہت بڑا ہی گناہ ہے نا، لیکن اب جو اس طرح نارمل بات چیت کرنا، کسی کو پسند کرنا، اس کو بھی ہم زنا کے جو ہوتا ہے نا دائرے میں لاتے ہی نہیں ہے کہ یہ زنا ہے۔ اب جب آپ چھپ کے کسی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ پسند ہے، محبت ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھنا بہت پسند ہے کہ کس شخص سے مجھے محبت ہے، جب آپ چھپ چھپ کی باتیں کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں اس بندے کے لیے، راتوں کو جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب چھپ کے بات کرتے ہیں وہ ہاتھوں کا زنا ہو جاتا ہے آپ کا، آپ باتیں کر رہے ہیں، ویڈیو کالز کر رہے ہیں، وہ زبان کا زنا ہو گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اب چاہے اب ایک بات کلیئر کر دوں، نامحرم سے آپ چاہے قرآن کی باتیں کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، وہ گناہ ہوگا۔ ایک عورت کو کہا گیا کہ آپ نامحرم کو دین کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، ان کے لیے آدمی ہے بڑے، آپ نہ جائیں، کیوں اپنے آپ کو اگلے بندے کو فتنے میں ڈال لیں۔ اب ایک نارمل کہ ہم تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم ساتھ دین سیکھ رہے ہیں، تو جب آپ کی محرم نہیں ہے، آپ جو بھی کام کر لیں وہ غلط ہی ہوگا، چاہے وہ باقی آپ اپنے محرم کے ساتھ تو کام کریں گی تو اس کا اجر ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا، لیکن جب آپ ایک ایسے رشتے کے ساتھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا، پھر ان کاموں کو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دل میں جذبات رکھنا کہ دیکھا ہاں یہ بندہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا سارا دن اور یہ کرنا اپنے، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہم باتیں کرنا، یہ کرنا، ہم سمجھتے نہیں کہ یہ زنا ہے، قریب نہ جب حدیث نے بتا دی کہ آپ کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آپ کی زبان بھی زنا کرتے ہیں، اور یہ سب دل، زبان، آنکھوں کا زنا ہے، لیکن ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ زنا ہے۔ جبکہ اللہ نے واضح کہتے ہیں کہ تم قریب ہی نہ جانا، ان چیزوں سے دور رہنا۔ اب کس طرح دور رہنا وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں، جس میں نے کہا ہے کہ ہم سمجھیں کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ ہم جب نہیں بچتے، ان کو نارمل لیتے ہیں، تو ہم زنا کی طرف چلے جاتے ہیں، قریب چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کہ بہت بے حیائی کا راستہ ہے کہ یہ انسان کہا ہے نا کہ حدیث ہے کہ اگر ایک مومن میں، ایک بندے میں حیا نہ رہے نا، پھر اس کو جو دل کرے وہ کرے، کیونکہ حیا اور ایمان نا ایٹ اے ٹائم نہیں رہ سکتے انسان میں۔ اگر انسان میں حیا ہے تو ایمان رہے گا، لیکن اگر بے حیا ہو گیا، وہ ایک اسلام کی باؤنڈریز کو اس کو توڑا جو اسلام کہتے ہیں حیا ہونی چاہیے ایک بندے میں، تو وہ نہیں ہے، تو پھر وہ جو مرضی کرے، پھر اس کے اندر وہ ایمان کی حالت میں پھر وہ اس ٹائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بہت برا رستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ انتہائی برا رستہ ہے، اس پہ چل کے انسان کو بے انتہا خسارے ہی ملیں گے، کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی حدود توڑنے والے کوئی کام کرے تو اسے کبھی فائدہ نہیں مل سکتا۔ اب وہ کون کون سی ریزنز ہیں، کون سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کازز ہیں جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کی طرف آتا ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ زنا کے قریب آتا ہے انسان، اور کن سے ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہم اس چیز کے قریب ہی نہ جائیں، کہ قرآن کہتا ہے اب قریب ہی نہ جائیں، تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تاکہ ہم ان سے ابھی ہی دور ہو جائیں، ان چیزوں کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان سے قریب جائیں گے تو پورا لنک ہوتا جائے گا کہ ہم زنا کی طرف جائیں گے، پھر بات بڑھتی جائے گی، پھر سویر سے سویر نہ سچویشن ہوتی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی پہلا ہے، ہم اگلے میں سیکھیں گے، ایسا ہم ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے،
تاکہ میں ہر چیز کلیئر ہو جائے. اور باقی اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں. اگر آپ اس چیز میں انوالو ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں اور آپ کو مدد کریں آپ کی، تاکہ آپ اس چیز سے نکلیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پائیں گے تو انسان کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اگلا لیکچر بھی سنیں، بلکہ سارے کے سارے سنیں تاکہ آپ کی بہت مدد ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ یہ سن رہے ہیں، ایک ریمائنڈر، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آپ اس کو سنیں، آپ اس کو سمجھیں، تو اس چیز کو اپنے واقعی پہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا اس چیز کو سمجھنے کا، تاکہ اگر آپ انوالو ہیں تو نکلیں، نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو الرٹ کر لیں کہ مجھے اس چیز میں نہیں انوالو ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.